کے حقدار ہوتے ہیں، چاہے کوئی اپنے آپ کو محمدی کہلائے چاہے کوئی سنی کہلائے، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کہیں گے اس وقت تک ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو ہے مغفرت کی مہر نہیں لگائیں گے۔ دیکھو، ایک انسان اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے لیکن پاکستان کی حکومت اس کو مانتی نہیں، تو وہ کبھی بھی پاکستانی نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو سعودیہ کا رہنے والا کہتا ہے اور اس کے پاس اقامہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، کوئی بھی گورنمنٹ اس کو نہیں مانے گی۔ جب تک کہ انسان کے پاس نیشنلٹی نہ ہو، سند نہ ہو، مہر نہ ہو، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو جو ہے جناب والا کسی جگہ کا کوئی باشندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اور جب ہم قیامت کے دن آپ کے پاس جائیں گے اور آپ کی امت میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے نبی وہاں انکار کر دیں کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، تو اللہ کبھی بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تسلیم نہیں فرمائیں گے۔ نبی کے دین کو اپنانا پڑے گا، نبی کی سنت پہ چلنا پڑے گا، نبی کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، اپنا ناک نبی کی سنت کے سامنے ختم کرنا پڑے گا، اپنی من مانی والی زندگی ختم کرنی پڑے گی، پھر جا کر ہم محمدی اور سنی کہلانے کے حقدار ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے سب سے بڑی پرابلم دین پہ عمل کرنے کی، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی، وہ ہمارا اندر کا من ہے۔ میرا دل مطمئن نہیں، میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو جائے گا، میرا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے اور صحیح طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ بھی بدتمیزی سے پیش آئیں۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ ان کو درگزر کر دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تعلیم ہوگی، اگر آپ کی دل میں 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آئے گا، ایک دفعہ تو آپ عمل کی کوشش کریں گے کہ چلو یار اس کو چھوڑو، بس میں نے اس سے بحث نہیں کرنی، آپ بچ گئے۔ اگر آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے تو آپ بھی پھر کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، کوئی ایک انگلی اٹھائے گا اس کی طرف 2 اٹھائی جائیں گی، تو یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ تو آج کی جو ہماری بحث ہے، ایک بہت خطرناک طریقے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر روز مرہ کے پائے جاتے ہیں، ان کی سزائیں ہیں۔ اب ہم یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو سن کر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے۔ اگر وہ غلط ہیں تو ان کو غلط کہنا ہے، واپس آنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر یوں لگے رہے کہ 2 نفل پڑھ کر جنت میں چلے جائیں گے، جناب والا قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت ہے وہ پڑھ لی جنت میں چلے جائیں گے، یہ فلانا یعنی جو صوفیوں والی زندگی ہے کہ جناب والا یہ عمل کر لو اور برے کام چھوڑنے نہیں، تو یاد رکھیں نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ ڈاکٹر کی دوائی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان مکمل پرہیز کرے گا۔ جب پرہیز نہیں کرے گا، جتنے مرضی ٹیکے لگوا لو، جتنے مرضی جناب گولیاں کھا لو، فائدہ نہیں ملے گا۔ پرہیز پہلے ہے، کسی کے پاس بھی جاؤ وہ پہلے نسخہ پہلے کہے گا آپ نے چاول نہیں کھانے، آپ نے یہ چیزیں چھوڑنی ہے، یہ چھوڑنی ہے، پھر نسخہ بنا کے دیتا ہے 15-20 دن کے لیے، آپ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ پرہیز نہیں کرتے، آپ جتنے مرضی ڈاکٹر بدل لیں، آپ کو آرام آنے والا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بہت پیارا تھا، بڑا بہترین سفر تھا، سارے